دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو اندھیروں میں دوسروں کے لیے راستہ روشن کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی دل کی جو خود تو روشنی سے محروم تھا مگر دوسروں کی زندگیوں میں چراغ بن کر جلتا تھا۔ گاؤں کے آخری کونے پر جہاں سے گھنا اور پراسرار جنگل شروع ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں زہرا بھی رہتی تھیں۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور دل میں بے پناہ روشنی تھی۔ ہر شام جب سورج آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے چھپ جاتا، پرندے اپنے گھروں کو لوٹتے اور ہوا میں ہلکی سی کھنکی گھل جاتی، تو زہرا بھی اپنے کانپتے ہاتھوں سے مٹی کا ایک پرانا چراغ نکالتی، اس میں احتیاط سے تیل ڈالتی، روری کی بتی بناتی اور پھر بڑی محبت سے اسے جلا کر جنگل کی طرف جانے والے راستے کے کنارے ایک اونچے پتھر پر رکھاتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر ان کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ ایک اندھی عورت دوسروں کے لیے روشنی کیا کرے گی، اور انہی میں ایک نوجوان اسلم بھی تھا جو غرور میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے گزرا، زہرا بی کو چراغ رکھتے دیکھا تو زور سے ہنس پڑا اور بولا، خالہ آپ کو تو خود پتہ نہیں چلتا کہ دیا جل رہا ہے یا بجھ گیا، پھر یہ سب کیوں؟ اپنا تیل ضائع مت کریں۔ زہرا بی نے کوئی برا نہ مانا، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا یہ دیا میرے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس اندھیرے راستے سے گزرتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ٹھوکر کھا کر گر جائے۔ اسلم نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہی الفاظ اس کی زندگی بدل دیں گے۔ اسی رات اچانک موسم نے کروٹ بدلی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش طوفان میں بدل گئی۔ بدقسمتی سے اسلم اور اس کے دوست اسی وقت جنگل کے بیچوں بیچ تھے۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا، ٹارچ کی روشنی بھی بارش اور دھند میں بے بس ہو چکی تھی، وہ راستہ بھٹک گئے تھے اور خوف ان کے دلوں میں سرایت کر چکا تھا۔ اسلم گھبرا کر چیخنے لگا، ہم کہاں جائیں؟ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر اچانک اسے لگا جیسے اس کے قدموں کے آگے زمین ختم ہو رہی ہو، وہ ایک گہری کھائی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی لمحے اس خوفناک اندھیرے میں اسے دور کہیں ایک مدھم سی روشنی ٹمٹماتی نظر آئی، جیسے امید کی آخری کرن۔ وہ پوری طاقت سے اس روشنی کی طرف بھاگا، اس کے دوست بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، اور جب وہ قریب پہنچے تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ وہی پتھر تھا اور اس پر رکھا وہی چراغ جو تیز ہواؤں کے باوجود بجھا نہیں تھا، کیونکہ زہرا بی نے اس کے گرد لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا حفاظتی گھیر بنا دیا تھا۔ اس لمحے اسلم کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور آنسو بھر آئے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا زہرا بی کی جھوپڑی کی طرف گیا، جہاں اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بارش میں بھیگی کھڑی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، جو بھی اس راستے سے گزرے اسے محفوظ رکھنا۔ اسلم ان کے قدموں میں گر پڑا، روتے ہوئے بولا، خالہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کا مذاق اڑایا مگر اصل اندھے تو ہم تھے، آج اگر ہم زندہ ہیں تو صرف آپ کی اس چھوٹی سی روشنی کی وجہ سے۔ زہرا بی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا انسان تب تک اندھا نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں دوسروں کا درد زندہ ہو، جس دن یہ احساس مر جائے اصل اندھیرا تب آتا ہے۔ اس رات کے بعد اسلم بدل گیا، اب وہ خود ہر شام زہرا بی کے ساتھ چراغ جلانے جاتا، اور گاؤں کے دوسرے لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کا ساتھ دینے لگے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، اور جو دوسروں کے راستے میں روشنی کرتا ہے، قدرت اس کے اپنے راستے ہمیشہ روشن رکھتی ہے۔